اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 91 ہے۔ اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے وعدے کو، اِذَا عَاهَدتُّم جب تم عہد کرو، وَلَا تَنقُضُوا اور نہ توڑو، الْأَيْمَانَ اپنی قسموں کو، بعد اس کے بعد توکیدہا کہ تم ان کو پختہ کر چکے، وقد اور تحقیق جعلتم بنایا تم نے، اللہ کو، علیکم اپنے اوپر، کفیلا کفیل یعنی ضامن۔ ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ اور اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو مت توڑو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا اور اپنی قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایفائے عہد کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پہلا وعدہ جو یاد دلایا وہ بعہد اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کیا گیا انسان کا وعدہ ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں وہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور کیا وعدہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی سر جھکانے کے لائق، دعا مانگنے کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میرے سارے مافوق الاسباب کام جتنے ہیں، ان کاموں کے اندر اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد مانگوں گا اور تیری ہی عبادت کروں گا، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی اس نے وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، اور دوسرا وعدہ یہ تھا کہ میں اپنے سارے امور کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور اسوہ تسلیم کروں گا، جس طرح یہ سارے اعمال آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، میں ان سارے اعمال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کروں گا۔ تو اے ایمان والو، تم اللہ کے ساتھ کیا گیا یہ وعدہ مت توڑو، اور دوسرا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا یہ ایفائے عہد کہ جب تم کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور وعدے پہ مزید یہ کہ تم قسم کھا کے وعدہ کر لیتے ہو، تو اب جب تم نے وعدہ کیا تو اس وعدے کا بھی ایفا کرنا ہے، اور پھر اس پہ جب قسم تم کھا چکے تو پھر تو اپنے وعدے کے اوپر مزید پابندی لگا چکے ہو تم، اب تمہیں اس وعدے کو پورا کرنا تمہارے لیے ہر صورت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ لا ایمان اس میں ایمان نہیں، لمن لا امانت لہ جو امانت پوری نہیں کرتا، ولا دین
اور اس کا دین نہیں، لمن لا عہد لہ، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یعنی وہ آدمی اگرچہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور سمجھتا ہو کہ میں ان 3 بد اخلاقیوں کی وجہ سے پھر بھی مسلمان رہوں گا، تو یہ بات کسی صورت نہیں، نہ پھر اس کا روزہ کام دیتا ہے، نہ اس کی نمازیں کسی کام کی ہیں، نہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا اس کو کوئی فائدہ دیتا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، لوگوں وعدے پورے کرو، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تمہارے اعمال پہ اپنے کیمرے نصب کیے ہوئے ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ آگے مثال ارشاد فرمائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم، کاللتی، اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، جو اپنا سوت کاٹتی ہے، نقضت غزلہا، نقضت اس نے توڑ دیتی ہے، چورا چورا کر دیتی ہے، غزلہا اپنا سوت، بعد من بعد قوت انکاسا، اس کے بعد کہ اس نے پوری محنت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، انکاسا اس کے ٹکڑے کیے، تتخذون ایمانکم، تتخذون تم بناتے ہو، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخل کا بہانہ، بینکم اپنے درمیان، ان یہ کہ تکونو ہو جائے، امتن ایک گروہ، ہیا وہ، اربا بڑا ہوا، من امتن من سے، امتن دوسرے گروہ سے، انما اس کے سوا نہیں، یبلوکم اللہ تمہیں آزماتا ہے، یبلوکم اللہ اللہ تمہیں آزماتا ہے، بھی اس سے، ولا یبینن اور اللہ ضرور ظاہر کرے گا، لکم تم پر، یوم القیامت قیامت کے دن، ما کنتم جو تم تھے، فی ہے اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے محنت سے اپنا سوت کاٹا اور سوت کاٹنے کے بعد اسے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں ان قسموں اور معاہدوں کے ذریعے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔ یہ ایک مثال کے ذریعے رب العالمین نے وعدے کی ایفا، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہو یا بندوں کے ساتھ کیا گیا وعدہ ہو، یہ بات سمجھائی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک دیوانی عورت رہتی تھی، اور واقعتاً اس دیوانی کا یہ کام تھا کہ سارا دن سوت کاٹتی اور کاٹ کاٹ کے
جب اس کا ایک ڈھیر لگا لیتی تو شام کو اس سارے سود کو اپنی انگلیوں کے ساتھ زور زور سے کھینچ کے اسے پھر توڑ ڈالتی۔ تو اہل عرب اس عورت کے بارے میں جانتے تھے اور سارے اسے پاگل بھی گردانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کی مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح تم اس عورت کو اس عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ جب تم وعدہ کر لیتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، عہد و پیمان باندھ لیتے ہو، تو آپس میں اس عہد و پیمان کو باندھنے کے بعد توڑنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ دیوانی اپنا سود کاٹ کے ریزلٹ حاصل کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ عربوں کے معاشرے کے اندر یہ بات تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا، اس سے معاہدہ کرتا، اور جب اس سے کوئی طاقتور قبیلہ ملتا تو اس وعدے کو توڑتے ہوئے طاقتور قبیلے کے ساتھ مل جاتا۔ اس طرح اپنے وعدے کو وہ توڑتے اور اپنی طاقت کو بڑھاتے تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، ایسا کرنا بالکل اس دیوانی عورت کی طرح ہے جو اپنے سود کو کاٹ کے پھر اسے ٹکڑے کرتی ہے۔ تو یہ رویہ اگر آج کے دور میں کمزور حکومتوں کے ساتھ طاقتور حکومتیں کریں اور اسے ڈپلومیسی یا مختلف مکارانہ پالیسی سمجھتے ہوئے اپنی کامیاب خارجہ پالیسی قرار دیں، تو اس صورت کے اندر بھی یہ ناجائز ہے کہ کسی طریقے سے بھی اس انداز سے تم نے عہد شکنی نہیں کرنی۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربہ من امہ انما یبلوکم اللہ بہ، یعنی تم معاہدہ کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا لیتے ہو اور قسموں کو پھر آڑ بنانے لگتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں ان معاہدوں کے ذریعے آزماتا ہے، انما یبلوکم اللہ بہ، یعنی اس ڈپلومیسی کی اجازت کسی صورت بھی اسلام نہیں دیتا اور اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ ایسی جسارت تم یہاں بالکل نہ کرنا، کیونکہ ایسی جسارت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جیسے وہاں پہ یہ بات پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمائی تھی کہ تم یعنی بنا لیتے ہو، تحقیق تم بنا لیتے ہو اللہ کو اپنے اوپر ضامن، اسی طرح یہاں فرمایا گیا ہے کہ تم قسمیں کھا کے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو اور پھر معاہدے توڑنے لگتے ہو۔ یہ معاہدے توڑنا کسی صورت بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔